نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال، میں اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا ادا کرتا ہوں؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی میں ان چیزوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں جو ہمیں مشکل سے ملتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ ہمیں بغیر مانگے، بغیر قیمت کے ہر دن ہر لمحے عطا فرما رہا ہے۔ ذرا سوچے، ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں، سانس چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں کسی نے آ کر نہیں کہا ہوتا یہ لیجئے آج کی سانس کے پیسے دے دے۔ اللہ ہمیں سانس دے رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، اور ہم ان نعمتوں کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ کبھی ان کے لیے دل سے الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ ذرا اپنی موبائل کی مثال دیکھیں، جب ہم کسی کمپنی سے موبائل خریدتے ہیں تو ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ موبائل پر پروٹیکٹر لگاتے ہیں کہ کہیں اس پر خراش نہ آئے، کور لگاتے ہیں، اسے پانی سے بچاتے ہیں، چارجنگ کا خیال رکھتے ہیں، پاسورڈ لگاتے ہیں تاکہ ہماری پرائیویسی محفوظ رہے۔ موبائل کی اپڈیٹ آئیں تو اسے اپڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ موبائل قیمتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، جس موبائل کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں اسے بنانے والی کمپنی نے صرف ایک چیز بنائی ہے، اور جس جسم کو اللہ نے بنایا ہے اس میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ ایک آنکھ کی قیمت کیا ہے؟ اگر دنیا کی ساری دولت دے کر بھی کسی انسان کو قدرتی آنکھ واپس نہ مل سکے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک کان، ایک زبان، ایک ہاتھ، ایک پاؤں، ایک صحت مند دل، ایک صحیح دماغ، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں کہ ان کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں۔ سوچیے اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے تو آپ اپنے بچوں کو کیسے گلے لگاتے، آپ کھانا کیسے کھاتے، آپ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کیسے کما لیتے، اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کیسے کرتے، اپنے والدین کی خدمت کیسے کرتے، رزق کیسے کماتے، نماز میں ہاتھ کیسے اٹھاتے، صدقہ کیسے دیتے۔ لیکن یہی ہاتھ اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوں تو ہمیں روک کر سوچنا چاہیے، یا اللہ تو نے ہاتھ خدمت کے لیے دیتے، میں انہیں کہاں استعمال کیا۔ کبھی اپنے آنکھوں کو دیکھیں، اللہ نے آنکھیں دیں تاکہ ہم دنیا دیکھیں، قرآن دیکھیں، اپنے والدین کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، حلال راستہ دیکھیں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ لیکن کبھی یہی آنکھیں ایسی چیزیں دیکھنے لگتی ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ہم موبائل کی اسکرین کو گھنٹوں دیکھ سکتے ہیں لیکن قرآن کے چند صفات پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اگر اپنے موبائل میں آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرو گے تو کمپنی کی یہ واضح پالیسی ہوتی ہے کہ آپ کے موبائل کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھیں، آپ کو جسم دیا ہے، آپ کو صحت دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ فوراً آپ کو سزا نہیں دیتا۔ ہم دنیا کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کھولنے میں سستی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جس آنکھ کو اللہ نے روشنی دی، کہیں ہم اسی روشنی کو نافرمانی میں تو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم اسی زبان سے بولتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہم اسی زبان سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اپنی ماں باپ کے ساتھ
نرم لہجے میں بات کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کو دعائیں دے سکتے ہیں، کسی غمزدہ انسان کو تسلی دے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کبھی یہی زبان جھوٹ بولتی ہیں، کبھی غیبت کرتی ہیں، کبھی کسی کا دل توڑتی ہیں، کبھی کسی کی عزت خراب کرتی ہیں، کبھی ایسی بات کہہ دیتی ہیں جس کا زخم برسوں نہیں بھرتا۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں، یا اللہ تو نے مجھے یہ زبان دی تھی کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں نے اسے کہاں استعمال کیا؟ رزق کا بھی سوچیں، ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، مستقبل کی فکر کرتے ہیں، کل کیا ہوگا، گھر کا خرچ کیسے چلے گا، بچوں کی فیس کہاں سے آئے گی، کاروبار کیسا ہوگا۔ لیکن کبھی پیچھے موڑ کر دیکھیں، جس اللہ نے آج تک دیا ہے وہ کل بھی دینے پر قادر ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہم نے کسی چیز کے لیے مانگا بھی نہیں اور اللہ نے عطا کر دی۔ کتنی نعمتیں ہمیں ایسی مل رہی ہیں جن کی ہم نے کبھی دعا بھی نہیں کی اور اللہ نے عطا کی۔ یا اللہ ہم نے کبھی یہ نہیں بولا یا اللہ مجھے سانس دیں، پھر بھی سانس مل رہی ہے۔ ہم نے کبھی دعا نہیں کی یا اللہ میرے دل کو دھڑکنے کی طاقت دے، پھر بھی دل دھڑک رہا ہے۔ ہم نے کبھی دعا نہیں کی یا اللہ میری آنکھیں کھول دے، پھر بھی صبح آنکھ کھول جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اولاد کی نعمت کو دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، کتنے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تاکہ یہ عظیم نعمت ان کو بھی مل سکے۔ وہ کسی بچے کی ہنسی سننے کے لیے ترس رہے ہیں، کس کو بیٹا چاہیے، کس کو بیٹی چاہیے، کس کے گھر میں سالوں سے خاموشی ہیں، اور اللہ نے آپ کے گھر میں بچے دیے ہیں، وہ شور کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس کرو۔ لیکن کبھی ان گھروں کو دیکھیں جہاں بچوں کی آواز کے لیے دل ترستا ہے، لوگ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی اپنے آپ سے آپ پوچھیں کہ آپ کن کن نعمتوں پہ اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں اور کس پہ نہیں۔ لیکن جب بچے آپ کے پاس ہو تو ان کی قدر کریں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ وقت واپس نہیں آتا۔ آج جو بچہ آپ کے گھر میں کھیل رہا ہے کل وہ بڑا ہو جائے گا۔ ماں باپ کی نعمت کو دیکھیں، اور اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ کتنے لوگ آج قبرستان جا کر کہتے ہیں کاش ایک بار میرے والد کی آواز سننے کو مل جائے، کاش میری ماں ایک بار مجھے آواز دے، کاش میں ایک بار ان کے ہاتھ چوم لوں، کاش میں ایک بار ان کے سامنے بیٹھ سکوں۔ لیکن پھر وقت واپس نہیں آتا۔ اس لیے اگر ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کریں، اگر باپ زندہ ہے تو اس کی قدر کریں، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کے دل کو تکلیف نہ دیں، ان کے لیے دعا کریں کہ میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ گھر کی نعمت کو دیکھیں، کبھی اپنے گھر کو دیکھیں، شاید گھر بہت بڑا نہیں، شاید محل نہیں، شاید مہنگا فرنیچر نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک چھت ہے، ایک دروازہ ہے، رات کو سکون سے سونے کی جگہ ہے، اپنے لوگ ہیں، تو اللہ کی نعمت کو پہچانیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس محل ہے مگر سکون نہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس چھوٹا سا گھر ہے مگر دل میں اطمینان ہے۔ سکون چیزوں سے نہیں، اللہ سے ملتا ہے۔ صحت کی نعمت کو دیکھیں، ہم صحت کو اسی وقت یاد کرتے ہیں جب بیماری آتی ہے، جب جسم میں درد ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب بخار آتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ بس صحت دے دے۔ جب سانس میں دشواری ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز بے قیمت لگنے لگتی ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، اس لیے بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کریں، اپنے جسم کو اللہ کی امانت سمجھیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر تو دوڑائیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ دیکھو جنہیں اللہ نے زمین
کے حسن کا حصہ بنا دیا۔ یہ پل دیکھو، ہر پل کا الگ ذائقہ، الگ رنگ، الگ خوشبو۔ یہ پل دیکھو، کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سفید، کسی کا زرد، کسی کا خوشبو دل کو مسرور کر دیتی ہے۔ یہ چشمے دیکھو، پہاڑوں سے صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ یہ زمین دیکھو جس پر ہم چلتے ہیں، اسی زمین سے ہمارا رزق نکلتا ہے۔ یہ آسمان دیکھو، سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مقررہ نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ دن رات کا یہ نظام دیکھو، سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ سب کون چلا رہا ہے؟ نہ سورج اپنی جگہ سے بھٹکتا ہے، نہ چاند اپنا راستہ چھوڑتا ہے، نہ زمین اپنا نظام بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ بنایا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھے تو ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ ہم تک جائیں گے لیکن اللہ کے احسانات شمار نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی ہم شکر سے غافل کیوں ہیں؟ کبھی موبائل کی حفاظت کے لیے کور لگاتے ہیں، اسکرین گارڈ لگاتے ہیں، چارجنگ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، صحت، اولاد، گھر، رزق اور زندگی کی حفاظت اور قدر کتنی کرتی ہے؟ ذرا رو کر سوچو۔ جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں بغیر مانگے عطا کی ہیں، کیا وہ ہماری محبت اور شکر کا مستحق نہیں؟ آج سے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔ ہر صبح آنکھ کھولے تو کہیں الحمدللہ، یا اللہ ایک اور دن عطا کرنے کا شکریہ۔ کھانا سامنے آئے تو کہیں الحمدللہ، یا اللہ رزق عطا کرنے کا شکریہ۔ اپنے بچوں کو دیکھے تو کہیں الحمدللہ، یا اللہ اولاد کی نعمت کا شکریہ۔ اپنے والدین کو دیکھے تو کہیں الحمدللہ، یا اللہ مجھے ان کی خدمت کا موقع دینے کا شکریہ۔ اور جب آسمان، پہاڑ، پول، پل، چشمے اور زمین کی خوبصورتی دیکھیں تو دل سے کہیں یا اللہ تیری نعمتوں کا شمار نہیں، میں تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، مگر مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین۔ نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ نعمتیں نہیں روکتا۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہیں۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کبھی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کبھی زبان سے غلط بات نکلتی ہے، کبھی آنکھوں سے غلط چیز دیکھتا ہے، کبھی دل میں تکبر آتا ہے، لیکن اللہ فوراً ہماری سانس بند نہیں کرتا۔ اللہ ہماری بینائی فوراً نہیں چکتا۔ اللہ ہمارے ہاتھ فوراً مفلوج نہیں کرتا۔ اللہ ہمارا رزق فوراً بند نہیں کرتا، بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا رکھتا ہے، واپس آنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہیں، تو پھر ہم کب واپس آئیں گے؟ کب کہیں گے یا اللہ میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا، یا اللہ توبہ کا دروازہ میرے لیے کھول دیں؟ کب کہیں گے یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے قبول فرما۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، یاد رکھے شکر صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے کہہ دیں الحمدللہ، بلکہ شکر یہ بھی ہے کہ جس نعمت کو اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ آنکھ ملی ہے تو حرام سے بچائیں، زبان ملی ہے تو سچ بولے، ہاتھ ملے ہیں تو کسی کی مدد کریں، پاؤں ملے ہیں تو نیکی کی طرف چلیں، مال ملا ہے تو صدقہ کریں، اولاد ملی ہے تو ان کی اچھی تربیت کریں، والدین ملے ہیں تو ان کی خدمت کریں، علم ملا ہے تو اسے پلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، وقت ملا ہے تو اسے ضائع نہ کریں۔ یہ حقیقی شکر ہے۔ ایک دن یہ سب واپس لے لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
ایک دن ایسا آئے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ زبان خاموش ہو جائے گی، یہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے گی، یہ پاؤں چلنا چھوڑ دے گی، یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے گا اور انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اس وقت نہ موبائل ساتھ جائے گا، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ تعریفیں، نہ کوئی گھر والا، نہ رشتہ دار، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے جب تک زندگی ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، شکر ادا کریں، توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں اور ہر حال میں کہیں لوگوں کا حقوق ادا کریں، اولاد کی تربیت کریں اور ہر حال میں کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اپنے دل سے ایک سوال کریں۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے کمرے میں خاموش بیٹھیں، اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں اللہ نے مجھے آنکھ دی۔ اپنے کانوں کو چھوئیں اور سوچیں اللہ نے مجھے سننے کی نعمت دی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اللہ نے مجھے کام کرنے کی طاقت دی۔ اپنے پاؤں کو دیکھیں اللہ نے مجھے چلنے کی طاقت دی۔ اپنے بچوں کو دیکھیں اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی۔ اپنے والدین کو دیکھیں اللہ نے مجھے ان کی خدمت کا موقع دیا۔ اپنی چھت کو دیکھیں اللہ نے مجھے گھر دیا۔ اپنی زندگی کو دیکھیں اللہ نے مجھے ایک اور دن دیا۔ پھر دل سے کہیں یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا، میں تیرا شکر ادا کرنے کے قابل بھی نہیں، لیکن یا اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے، آمین۔ اور اپنے ظرف کو اتنا وسیع کرے کہ تنقید پر غصہ نہ آئے اور تعریف پر غرور نہ آئے۔ کبھی آپ نے تنقید اور تعریف کا سامنا کیا ہے اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ انسانی شخصیت کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ زندگی کے دو متضاد رویوں یعنی تنقید اور تعریف کا سامنا کرتا ہے۔ ایک عام انسان تنقید سن کر غصے میں آنے سے باہر ہو جاتا ہے اور تعریف پا کر غرور و تکبر کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ لیکن انسانی اخلاقیات اور پختگی کا نچوڑ اس قول میں پوشیدہ ہے کہ اپنی ظرف کو اتنا وسیع کرے کہ تنقید پر غصہ نہ آئے اور تعریف پر غرور نہ ہو۔ ظرف کی وسعت دراصل عقل کی پختگی، جذبات پر قابو اور ایک متوازن شخصیت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تنقید اصلاح کا آئینہ اور برداشت کا امتحان ہے۔ تنقید عام طور پر انسان کے نفس کو ناگوار کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی خامیاں سننا پسند نہیں کرتا۔ تاہم ایک وسیع ظرف کا مالک انسان ذاتی تنقید کو اپنے لیے کوئی خطرہ، بزدلی یا توہین نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اپنی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ مانتا ہے۔ وہ تنقید کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے ایک آئینہ دار درجہ دیتا ہے جو اسے اس کی ان پوشیدہ خامیوں سے واقف کراتا ہے جن پر اس کی اپنی نظر نہیں جاتی۔ بڑا ظرف رکھنے والا انسان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ذاتی انا پر غصہ کرنا کمزوری کی نشانی ہے، جبکہ برداشت طاقت کی علمبردار ہے۔ اس لیے وہ تلخ باتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور منفی رویوں کا جواب ہمیشہ مثبت طرز عمل، تدبر اور خاموشی سے دیتا ہے تاکہ بات بڑھنے کی بجائے وہی ختم ہو جائے۔ تعریف ایک میٹھا زہر اور عاجزی کی آزمائش۔ تعریف بظاہر خوش آئند اور کانوں کو بھلی لگتی ہے، لیکن یہ انسان کے اخلاق کے لیے تنقید سے زیادہ خطرناک اور میٹھے زہر کی مانند ثابت ہو سکتی ہے۔ تعریف اگر حد سے بڑھ جائیں تو انسان کو خود پسندی اور باطل غرور کا شکار کر دیتی ہے، جو انسان کی اخلاقی موت بن جاتا ہے۔ یہاں انسان کا بڑا ظرف ہی اسے زمین پر رکھتا ہے، اور جب لوگ اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی حدود، اوقات اور کمزوریوں کو کبھی نہیں بولتا۔ اعلیٰ ظرف لوگ اپنی کامیابیوں اور تعریفوں کو اپنی ذاتی طاقت یا کمال کی بجائے ہمیشہ اللہ رب العزت کا کرم اور دوسروں کی محبت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور یہی سوچ ان کے دلوں کو تکبر سے پاک رکھ کر شخصیت میں عاجزی اور انکساری کا سچا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ وسیع ظرف
کے عملی فوائد کیا ہیں؟ جب انسان اپنے ظرف کو وسیع کر لیتا ہے تو اس کی روزمرہ زندگی اور سماجی تعلقات میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اسے ایک مستقل داخلی اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے رویوں، تلخ آراء یا بے جا ستائش کا غلام نہیں رہتا۔ اس کا رد عمل دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے جذبات کا مالک خود بن جاتا ہے۔ مزید ایسا انسان معاشرے میں بے جا بحث، لڑائی جھگڑوں اور غلط فہمیوں سے بچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی خاندانی اور سماجی رشتے نہایت پختہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ صفت ہیں جو انسان کی زندگی میں مستقل ترقی کی راہ پر گامزن رکھتی ہے، کیونکہ وہ تنقید سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے اور تعریف پر متکبر نہ ہو کر اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بناتا ہے۔ تو کامیاب اور عظیم انسان وہ نہیں جو دنیا میں بے عیب ہوں، بلکہ وہ جو اپنے جذبات کا درجہ حرارت خود کنٹرول کرنا جانتا ہوں۔ یاد رہیں کہ یہ برداشت صرف ذاتی معاملات تک محدود ہے، جبکہ حق، اصول اور مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا غیرت اور بہادری ہے۔ تنقید پر غصے سے بچنا اور تعریف پر غرور سے دوری اختیار کرنا دراصل ایک باوقار اور پرسکون زندگی جینے کا اصل راز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں اپنے ظرف کو وسیع کرنے کا باقاعدہ مشق کریں، تاکہ ہماری شخصیت معاشرے میں دوسروں کے لیے رشق، محبت اور تقلید کا ایک بہترین نمونہ بن سکے۔ تو اللہ سے ہمیشہ آپ دعا کریں، یا اللہ ہم تیری بے شمار نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو نافرمانی سے بچا، ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے بچا، ہمارے ہاتھوں کو نیکی کے کاموں میں استعمال فرما، ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں محتاجی، ذلت اور حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو اولاد نہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت کی قدر کرنے والا، وقت کی قدر کرنے والا، رزق کی قدر کرنے والا اور اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے انہیں معاف فرما، جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما، جو نافرمانیاں ہوئی انہیں معاف فرما، اور جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔